آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس لائیو سیشن میں خوش آمدید۔ اور آج بات کرنی ہے ایک تو جو ہمارے بڑے مشہور اینکر اور مایہ ناز صحافی ہیں طلعت حسین۔ انہوں نے اپنی ایک میں شارٹ ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ حاجرہ پانیزئی کی جو کتاب ہے اسے لکھوانے میں طلعت حسین کا ہاتھ ہے۔ تو مجھے دیکھ کر بڑی جو ہے اچھا نہیں لگا کہ ہمارے ملک میں دیکھیں کہ خام خواہ لوگوں کے جو متھے جو ہے وہ ایسی باتیں لگا دی جاتی ہیں جن کا ان سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ چونکہ ہمارے کلچر میں شامل ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہاتی کلچر ہے کہ اگر لڑائی ہو تو اس لڑائی میں جب لڑنے والے اگر دو افراد ہیں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، تو جب اس کی ایف آئی آر جا کے درج کرواتے ہیں تو 20-25 لوگوں کے اوروں کے نام لکھوا دیتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے ماضی میں کوئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں ان کا بھی نام دے دیتے ہیں تاکہ ان کو بھی رگڑا لگ جائے۔ اور اس کے بعد ظاہر پولیس والے ایسی ایف آئی آر جو ہوتی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کیونکہ اس سے وہ زیادہ مال کماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے شروع سے یوں کہہ لیں کہ ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہے۔ اسی کے لیے یہ مثال بنی ہوئی ہمارے کہ بھئی ڈگا کھوتی دوں تے غصہ کا معیار تھے کہ تکلیف کسی سے پہنچی ہوتی ہے اور اس کا غصہ جو ہے اور اس کا الزام جو ہے ہم کسی اور پہ لگاتے ہیں۔ تو اب یہ اسی پالیسی کے تحت جو ہے عمران نیازی کے جو چیلے ہیں وہ جو حاجرہ خان پانیزئی نے جو کتاب لکھی ہے اور اس کی پھر لانچنگ بھی ہوئی ہے بڑے زبردست طریقے سے، تو اس کا انہوں نے اب ظاہر کسی نہ کسی پہ کو تو ہٹ کرنا تھا۔ اب یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے قومی یوتھ کا کہ ان کی جب کوئی بھی ان کے ساتھ زیادتی ہو تو یہ اس کا الزام جو ہے وہ مریم نواز شریف پہ لگا دیتے ہیں کہ مریم نواز شریف ہم سے انتقام لے رہی ہے، یہ ہمارے خلاف ایسا کر رہی ہے۔ وہ صنم جاوید کا مجھے پتا ہے کہ اس کو جیل میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ مریم نواز شریف جو ہے وہ یہ ایسا کروا رہی ہے۔ تو یہ ہمیشہ جو ہے اس طرح کے الزام جو ہیں وہ لگاتے ہیں، اصل بندے کا نام نہیں لیتے۔ آپ کو پتہ ہی ہے باجوہ کے خلاف جب اس کی ساری جنگ جاری تھی تو اس نے ایک دفعہ بھی قمر جاوید باجوہ نہیں کہا، انڈائریکٹلی نام لیا اور ساتھ میں سارا رگڑا جو ہے ان کو لگایا کہ بھائی جیسے جو سیاسی مخالفین ہیں یہ سارا کیا دھرا جو ہے ان کا ہے۔ تو اس طرح کی الزام تراشی کر کے جو اپنا اصل ملزم ہوتا ہے اس کو تو انڈائریکٹلی اس کو میسج بھیجتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن ان کی گڈ بکس میں نہیں ہوتے ان کو دباؤ میں لانے کے لیے اس طرح کی الزام تراشی کرتے ہیں۔ جنگ گروپ کے خلاف بھی انہوں نے اسی طرح کیا تھا کہ جب بہت سارے صحافی جو جنگ گروپ میں لکھنے و لکھانے والے تھے وہ ان کے قابو نہیں آ رہے تھے، وہ ان کے تنقید کرتے تھے تو سارا الزام یہ میر شکیل پہ لگا دیتا تھا کہ میر شکیل جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے کمپین چلوا رہا ہے۔ تو انڈائریکٹلی یہ میر شکیل کو جو ہے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی کچھ اس نے اب جو ہے طلعت حسین کے خلاف جو ہے اسی پالیسی کے تحت یہ کام کیا۔ طلعت حسین کا اس بک سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور پھر طلعت حسین بتا بھی دیا اس کتاب کا تجزیہ کر کے کتنی جو ہے بونگی قسم کی کتاب ہے، نہ اس کا جو کانٹینٹ ہے بہت ہی تھرڈ کلاس جو کانٹینٹ ہے اور چھوٹی سی یہ کتاب ہے۔ یہ ساری اس کمپین کا حصہ ہے اصل میں آپریشن رد العمران کا، اور یہ انہوں نے جو ہے سارا کچھ ارینجمنٹ کیے، اتنی تیزی سے اس خاتون کو واپس مارکیٹ میں لے کر آئے ہیں اور اس کی یہ لانچنگ کروائی ہے جو اس وقت عمران نیازی کو جو ہے اب پسند نہیں کرتے۔ انہی نے لانچ کیا تھا، وہی اب اس وقت سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ انہی کی جو ہے اسپانسرشپ تھی۔ لیکن چونکہ عمران نیازی اور اس کے چیلے جو ہیں اپنے اصل ملزموں کا نام نہیں لیتے، انہوں نے اس لیے طلعت حسین کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ قربانی کا بکرا بنایا کہ بھائی اس سے ان کو چونکہ ماضی کی بہت ساری جو ہے اس کے ساتھ شکایتیں بھی ہیں کہ بھائی طلعت حسین نے کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے عمران نیازی نے آتے ہی اس کو بھی جو ہے نوکری سے نکلوا دیا تھا۔ تو طلعت حسین جو ہے وہ اس کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں طلعت حسین نے اپنی صفائی تو دی ہے، ظاہر کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس وقت ملک کا کلچر ایسا ہے، اتنے جو ہیں پاگل قسم کے لوگ سڑکوں پر پھر رہے ہیں کہ بھئی وہ کچھ بھی طلعت حسین کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اس پہ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس نے فوری طور پہ وضاحت کر دی۔ لیکن طلعت حسین کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے عمران نیازی کی وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا ایف آئی آر والی پالیسی کہ حملہ کوئی کرے تو 20-25 لوگوں کے اور نام دے دو اور ان کو بھی جو ہے رگڑا لگواؤ پولیس سے، تو اسی رگڑا پالیسی کے تحت انہوں نے طلعت حسین کا نام دے دیا۔ اور یہ ہمارے کلچر میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ہماری سیاست میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ہماری صحافت میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاستدان کسی کرپشن میں انوالو ہو تو آپ دیکھ لیں ان کا فوراً نام لیا جاتا ہے، لیکن جب کسی جرنیل کا نام آ جائے تو پھر وہاں پر کوئی بھی واردات ہو یہ لکھ دیں گے کہ حساس ادارے نے، کیونکہ
اب ملزم جو ہے وہ طاقتور ہے، اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو اس طرح ڈائریکٹ نام نہیں لیتے، ماڑے بندے کا نام لے لیندے نے، لیکن ڈاڈا جڑا ہوندا وہ کو دور نستے ہیں. اور سیاستدان بھی اسی طرح کرتے ہیں، اٹھا کے ان کو کوئی لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ سارا الزام کہ جی میرے سے مریم نواز شریف انتقام لے رہی ہے، میرے سے نواز شریف انتقام لے رہا ہے، لیکن ان لوگوں کا نام نہیں لیتے. تازہ ترین مثال آپ شیخ رشید کی دیکھ لیں کہ اسے پورا چلا کٹوایا پنڈی والوں نے اور اس کو مارا بھی گیا، لیکن اس کے باوجود اس نے ان کا نام نہیں لیا کہ کنہوں نے مارا ہے، یہ کیا سلسلہ، سارا کچھ جو ہے اس نے دوسری پارٹیوں کے اوپر لگا دیا، لیکن ان کا نام نہیں لیا. تو یہ ہمارے یہاں کا جو ہے ایک لوگوں نے سیاست میں، صحافت میں، عام زندگی میں یہ کلچر بنا لیا ہوا ہے کہ بھائی جو اپنے سے طاقتور ہے اس کا نام نہ لو، لیکن اپنا غصہ نکالنے کے لیے کسی اور کو جو ہے اس میں انوالو کر دو. اب اسی طرح کی ایک اور یہ جو اسی فلاسفی جو ڈگا کھوتی تو غصہ کا معیار تھے، ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ گئی جیل میں عمران نیازی سے ملنے کے لیے. اس کی ویڈیوز اس وقت وائرل ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی کہ وہاں پر لوگ جو ہے نعرے لگا رہے ہیں کالا جادو اور اس کی جادوگر، مطلب مختلف قسم کی جو ہے اس کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے. تو بظاہر تو یہ اچھی بات نہیں ہے، خواتین کو اس طرح ہراس کرنا بات ٹھیک نہیں ہے. اب وہ 10-12 لوگ جو وہاں پر اکٹھے تھے وہ کون لوگ تھے؟ میں آپ کو گارنٹی سے دے رہا ہوں ان کا تعلق جو ہے ہمارے وہ جو محکمہ زراعت جس کو کہتے ہیں نا خلائی مخلوق پنڈی والوں کی، وہ ان کے لوگ تھے. وہ اس وقت یہ سارے کام کریں، لیکن اس کا الزام بھی جو ہے دیکھیں آپ ان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور مریم نواز شریف پہ لگا رہا ہے. تو مجھے تو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا. اور ان کے آپ چہرے وہاں دیکھ لیں، کوئی بھی ان کا پنڈی کا کوئی کارکن یا کوئی عہدیدار اس میں شامل نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ ان کی طریقہ واردات اسی طرح کہ کتاب حاجرہ پانے سے ہی لکھ رہی ہے تو اس کا جو ہے لٹھ مار رہے ہیں طلعت حسین کو. اسی طرح جو ہمارے سیاسی جرنیل ہیں وہ عمران کو جس کو اس کی ختم کرنا چاہتے ہیں، سیاسی سارا نام و نشان مٹانا چاہتے ہیں. اس حوالے سے وہ جو ہے انہوں نے خاور مانیکا پہ بھی کام کیا، وہ تو اس نے تو پریس کانفرنس بھی کر دی، انٹرویو بھی دے دیا اور اس کے خلاف کیس بھی کر دیا. اب بشرا کے بارے میں بھی وہ اسی طرح کی اس کو دباؤ میں لانے کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے اس کو ایک ڈائریکٹ آپ یوں کہہ لیں کہ سبق سکھایا ہے، نعرے لگائیں کہ اس کو پتہ چلے کہ بھئی اگلے دن جو آنے والے دن اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ سارا کام جو ہے ان لوگوں کا ہے جو ہمارے سیاستدانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں. تو یہ واردات بھی جو ہے اصل میں یہ ان کو یوں سمجھنے سے دوہرا فائدہ اٹھائیں گے. ایک تو انہوں نے بشرا بی بی کو دباؤ میں لیا ہے، اس کو گندا کر دیا اور اس کا پروپیگنڈا ہو گیا اس کے حوالے سے سارا. دوسرا اب آنے والے دنوں میں یہ ایک ایسا انسیڈنٹ بن گیا ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر اور جو پی ٹی آئی کے جو یوتھی ہیں وہ اس کو بنیاد بنائیں گے اور پھر اس طرح کی کاروائی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے خلاف کریں گے. پہلے بھی کرتے رہے لیکن اب تو انہیں ایک جواز مل گیا. یہ سارے کام انہوں نے لندن میں بھی کیے ہیں، پاکستان میں بھی کیے اور حتیٰ کہ مسجد نبوی میں بھی ان لوگوں نے یہ کیا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو مریم ہے گئی تھی جب عمرہ کرنے کے لیے تو وہاں پر پی ٹی آئی کے اسپیشل لندن سے لوگ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ یہ سارا ارینج کیا تھا کہ وہاں پر ہلڑ بازی ہو، نعرے بازی ہو. اور پھر یہاں پر جو ہے مریم اورنگزیب جب وہ کافی پینے گئی تھی اس وقت ان کے جو ہیں یہاں والے شیروز جو ہیں انہوں نے جا کے آوازیں بھی لگائیں. تو بہت دفعہ انہوں نے یہاں پر جو ہے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ مرد تو مرد، خواتین کا بھی لحاظ نہیں کیا. تو یہ ایک لحاظ سے اس کو جسٹیفائی اب کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. ایسا اس قسم کا رواج جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اب پی ٹی آئی کو اور عمران نیازی کو ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جس دوائی سے ہم دوسروں کا علاج کرتے ہیں وہ آخر میں ہمیں خود بھی پینی پڑتی ہے. وہ سارے کام اس سے ہو رہے ہیں اور یہ بھی اسی کی کڑی بن سکتی ہے. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ یہ جو دوائی پلائی ہے ان کو یہ محکمہ زراعت نے پلائی ہے، اس میں مسلم لیگ نون جو ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں. اور اس لیے اگر ان میں ہمت ہے تو پھر ان کا نام لیں جنہوں نے بشرا بی بی کے خلاف نعرے لگائیں، تاکہ پھر جو ہے وہ ان کو بھی پتہ چلے کہ بھائی واقعی حقیقی آزادی چاہتے ہیں. لیکن عمران نیازی نے چونکہ ہمارے ہاں آ کر یہ نئی روایت ڈال دی ہے کہ جب بھی جرنیلوں کی طرف سے تکلیف ہو تو ان کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، الزام جو ہے وہ مخالف سیاست دانوں پر لگا دینا. تو اسی پالیسی کے تحت انہوں نے جو ہے یہ سارا سلسلہ کیا ہے کہ ابھی اس بشرا بی بی والا واقعہ جو ہے اس کو مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ڈال دیا اور حاجرہ پانے زئی کی جو کتاب لانچ کسی اور نے کروائی ہے ان سے چونکہ اب صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں، اس نے
وہ جو آج کل ان کا مروت ہے، وہ وڑگیا والا جو وکیل ہے، تو اس نے تو کل کہا بھی ہے کہ مجھے عمران نیازی نے کہا ہے کہ بھئی ایسے لوگوں کو پارٹی سے سائڈ پہ کرو جو کہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں۔ تو ان سے چونکہ اب دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو اصل جو ان کے مجرم ہیں جنہوں نے بشریٰ بی بی کی توہین کی ہے اور اس پر یہ نعرے بازی کروائی ہے، اس کا نام یہ کسی صورت میں بھی نہیں لیں گے، لیکن اس واقعے سے چونکہ فائدہ اٹھانا ہے اور مسلم لیگ نون کے خلاف انہیں کچھ نہ کچھ چاہیے، وہ جو کرپشن کرتے تھے وہ تو کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں، تو یہ ایک نئی چیز جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے کہ کل کو جب ہم دوبارہ ان کے خلاف جو ہے ان کی خواتین کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہیں تو ہم یہ دکھائیں گے، دیکھیں ہماری بیوی کے خلاف انہوں نے کیا کیا تھا۔ اور اسی کی کڑی ہے جو کہ طلعت حسین کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ کتاب جو ہے طلعت حسین نے لکھوائی ہے اور اس کا اس میں ہاتھ ہے، حالانکہ طلعت حسین کو کیا ضرورت ہے، اس کے پاس اپنا پلیٹ فارم موجود ہے، وہ مین اسٹریم میڈیا میں دوبارہ موجود ہے، تو اس کے کریڈٹ پہ ایسا کوئی گھٹیا کام جو ہے کم از کم میری نظر میں تو نہیں ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، جب اس طرح کے الزام لگتے ہیں تو پھر لوگ اس پر یقین، ہمارے یہاں چونکہ عادت ہے لوگ اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ تو اچھا کیا طلعت حسین نے وضاحت تو کر دی ہے، لیکن ایسی وضاحتوں کا یہ جو یوتھیا قوم ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے تو جو اپنی ایک پالیسی بنا رکھی ہے کہ مخالفین کی جو ہے وہ کردار کشی بھی کرنی ہے اور ان کے خلاف ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کرنا ہے، تو وہ تو اس کو آنے والے دنوں میں جب بھی انہیں موقع ملے گا ان دونوں واقعات کو جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے لوں گا اجازت، پھر انشاءاللہ کسی اور موضوع پر آپ کے ساتھ سیاسی تبادلہ خیالات جو ہے وہ ہوگا، اس وقت تک کے لیے رب رکھا۔